اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. ہمارا درس و گفتگو اصول دین میں توحید کے بارے میں جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے کا آج کتاب کے اعتبار سے دوسرا درس ہے. ہمارے اعتبار سے تو زیادہ ہے، لیکن کتاب کے اعتبار سے دوسرا درس ہے، جس کا عنوان دیا ہے شرک. اس کا عنوان ہے شرک. شرک کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے شرک غیر خدا پر توکل کرنا اور خدا کی مخلوق کو خدائی کا مقام دینا. شرک کیا ہے؟ غیر خدا پر توکل کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل، اعتماد، اعتبار، بھروسہ کرنا، اور اللہ عز و جل کی مخلوق کو خدائی کا مقام دینا، درجہ دینا، تو خدائی کا درجہ دینا، مقام دینا، اور خدا کی قدرت کے مقابل کسی کو لانا. یہ اللہ عز و جل کی قدرت و طاقت، اس کے اختیار کے مقابلے میں کسی غیر کو لے کے آنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی طاقت و قدرت کے مقابلے پر لے آنا. اور خدا کی قدرت کے مقابل کسی کو لانا، بے چون و چرا غیر خدا کی عبادت کرنا شرک ہے. یعنی بغیر کسی بھی غیر خدا کی آپ عبادت کریں، یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، غیر خدا کی عبادت کرنا شرک ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت آپ نہیں کر سکتے، اور یہ شرک ہے. وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ. جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے فرزند کو آگاہ کیا. جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آگاہ کیا، متوجہ کیا کہ تمام منکران خدا غرق ہو جائیں گے. کیا کہا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہ اے میرے لال، تمام منکرین خدا سب کے سب غرق ہو جائیں گے. ان کے بیٹے نے کہا کہ جب تمہارے خدا کا قہر و غضب نازل ہوگا، یعنی جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، فرمایا اے میرے لال، تمام منکرین خدا، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کی بات نہ ماننے والے، سب کیا ہو جائیں گے؟ غرق آب ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے. تو ان کے بیٹے نے، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بابا سے کہا کیا کہ جب تمہارے خدا کا قہر و غضب نازل ہوگا تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. تو گویا اس نے، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے نوح علیہ السلام سے، اپنے بابا سے کیا کہا کہ جب تمہارے خدا کا قہر و غضب نازل ہوگا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعنی مجھے پہاڑ بچا لے گا. استغفر اللہ العظیم. یعنی اللہ کا غضب نازل ہو اور پہاڑ بچا لے، کیسے ممکن ہے؟ تو گویا اس نے اللہ کے مقابلے میں کیا کیا؟ پہاڑ کو مضبوط جانا، پہاڑ کو زیادہ طاقتور جانا، پہاڑ کو بچانے والا. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی نہیں بچے گا، تو کیا کہہ رہا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. یعنی گویا اللہ کی طاقت کو اس نے محدود کر دیا کہ اللہ پہاڑ پر چڑھنے والوں کو نہیں ڈبو سکتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی طاقت و قدرت بہت بڑی ہے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے. انہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اور اس نے کیا کہا؟ گویا وہ پہاڑ کی طاقت کو
اللہ عز و جل کی طاقت کے مقابلے پہ لے آیا، اور اللہ عز و جل کے مقابلے پر کسی کو لانا، ہاں، اس جیسا ماننا یا اس کی طاقت کا اس سے مقابلہ کرنا، یہ شرک ہے، جیسے کہ ابھی آپ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے آپ نے دیکھا کہ نوح کے بیٹے نے خدا کی طاقت کے مقابل میں پہاڑ کی طاقت کو قرار دیا، یعنی اللہ کی طاقت کہاں، پہاڑ کہاں، ہاں، اور جو ہے وہ اس نے یہ غور نہیں کیا کہ پہاڑ کو پیدا کرنے والا خود اللہ ہے، تو جس کو پیدا کیا ہے، جو مخلوق ہے، وہ خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس نے پہاڑ کو طاقتور بنا دیا، اور اس نے اللہ کی طاقت کے مقابلے پہاڑ کی طاقت کو قرار دیا۔ یہ شرک کا ایک نمونہ ہے، یہ شرک کی ایک مثال ہے، یہ شرک کا ایک حصہ ہے، یہ شرک ہے کہ آپ کے سمجھنے کے لیے، لوگوں کو سمجھنے کے لیے شرک کی مثال ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ہم بھی اگر فرزند نوح علیہ السلام کی طرح خدا کی طاقت کے مقابل کسی طاقت کو لائیں ہیں تو مشرک کہلائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر ہم بھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کو لے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم بھی مشرک کہلائیں گے، شرک ہو جائے گا یہ بھی۔ بلکہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے زیر اثر ہے، زیر قدرت ہے، ہاں ہاں، وہ ہر چیز پہ قادر و مختار ہے۔ اگر وہ کسی کام کو انجام دینا چاہے تو کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کام سے روک دے۔ یہ ہے شرک۔ اب آئیے شرک کے اثرات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، شرک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ شرک کے اثرات کہہ رہے ہیں، شرک کے اثرات، شرک کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے آپ سے۔ شرک کا مطلب بتاتے ہوئے شرک کے اثرات بھی تحریر کریں یا سمجھائیں، ہاں، یہ بھی اس طرح سوال ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو شرک کا معنی، مطلب، اس کا مفہوم آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو صحیح پتا ہونا چاہیے، تاکہ آپ صحیح طریقے سے اسے لکھ سکیں۔ کہہ رہے شرک کے ذریعے انسان کے اعمال خیر ضائع ہو جاتے ہیں، شرک کے ذریعے انسان کے اعمال صالحہ، نیک اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ شرک کے ذریعے انسان کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ الف، اگر ایک طالب علم پوری محنت سے پڑھے لیکن جب امتحان کا وقت آئے تو امتحان میں شرکت نہ کرے تو کیا فائدہ ہو سے پڑھ رہے؟ امتحان میں تو پاس نہیں ہو پائے گا، شریک نہیں ہوا، مارک شیٹ کہیں گے لیکن سر کیا آئے گا؟ تو اس کے پاس علم ہے لیکن معاشرے میں حصول مقام کے لیے جو سند اس کے پاس ہونا چاہیے تھی تو حاصل نہ کر سکا۔ یعنی اس نے پڑھا محنت سے، سب کچھ کیا، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، ہاں، صلاحیت بھی ہے، قابلیت بھی ہے، علم ہے، لیکن اگر کہیں کوئی بھی کنسی نکلتی، کچھ نکلتی ہے، نوکری نکلتی ہے، ہاں، پڑھانے کے لیے، تو چاہیے وہاں جا سکتا ہے، اسے قبول کیا جا سکتا ہے کہ صاحب بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، لہٰذا اسے بلاؤ، یہ پڑھائے گا، بلائیں گے، یونیورسٹی والے، کالج والے بلائیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس مارک شیٹ، سند، شہادت نہیں ہے۔ جب سند نہیں ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں، لاکھ پڑھا لکھا ہو، یہ چاہے یونیورسٹی میں جتنے پروفیسر، ٹیچر، استاد جو بھی ہیں پڑھا رہے ہیں ان سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، لیکن اس کے پاس اگر مارک شیٹ نہیں ہے تو اسے یونیورسٹی والے، کالج والے نہیں پوچھیں گے، نہیں بلائیں گے، پڑھانے کا موقع نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سند اور مارک شیٹ نہیں ہے، اس کے پاس اپنے پڑھے لکھے ہونے کی کاغذ پہ دلیل نہیں ہے، بولو حقیقت میں پڑھ لکھا ہے۔ ہاں، دیکھیے ایک انسان، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے
لیکن مارک شیٹ حاصل کرنے میں ماہر ہوتے ہیں ٹھیک، ہاں مارک شیٹ حاصل کرنے میں ماہر ہوتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں، قبول ہو جائیں گے، بالکل ان کو پوچھا جائے گا، بلایا جائے گا۔ جس کے پاس مارک شیٹ نہیں ہے، یہ سند نہیں ہے، ہیں؟ اب وہ کسی کالج میں پڑھانے کے لیے اقدام نہیں کر سکتا۔ یہ الف تھا۔ بے کیا ہے؟ تمام زندگی بھر اپنی صحت کا خیال رکھتا رہے ایک انسان، پوری زندگی اپنی ہیلتھ پہ کام کرتا رہے، صحت کا خیال رکھے، لیکن اگر زہر کھا لے تو یہ تمام زندگی کی احتیاط ایک مختصر سے عمل کے ذریعے ختم ہو جائے گی، یعنی جی نمبر 3، جی میری نمبر 3، شاگرد اپنی عزیز زندگی کا ایک حصہ استاد کی محبوبیت حاصل کر لینے میں صرف کر دے، یعنی استاد کو خوش کرنے میں، استاد سے پوری محبت کرے پورے حصے عمر کے، ہاں، اور پھر استاد کے لگائے ہوئے باغ کو کاٹ ڈالے، جو استاد نے باغ لگایا تھا آخر میں اسے کاٹ دے، یا ان کے بیٹے کو قتل کر دے خدا نہ خواستہ، ہاں، اس چھوٹے سے عمل نے وہ تمام محنت بیکار اور رائگاں کر دی، جو اب تک وہ محنت کر رہا تھا، محنت سے پڑھ رہا تھا، محنت سے یاد کرتا تھا، ہوم ورک کر کے لاتا تھا، استاد کو خوش کرتا تھا، بڑی خدمتیں کرتا تھا، لیکن اس نے استاد کا لگایا ہوا باغ کاٹ دیا، یا استاد کے بیٹے کو مثلا خدا نہ خواستہ قتل کر دیا، یا کوئی ایسا کام کر دیا جس سے استاد جو ہے وہ یعنی مجھ سے بالکل بات ہی نہیں کرے، ناراض ہو جائے گا۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی ایک انسان نے پوری زندگی صحت پہ دھیان دیا، آخر میں زہر کھا لیا، تو جتنا دھیان رکھا تھا سب ختم ہو گیا نا، ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ اس طالب علم نے پورے دور میں استاد کو خوش رکھا، کلاس میں ادب سے بیٹھا، احترام سے بیٹھا، غیر حاضری نہیں کی، استاد کا احترام کیا، ادب کیا، ہمیشہ جو سوال کیا جواب دیا، استاد کو خوش رکھا، لیکن آخر میں آ کے استاد کے باغ کو آگ لگا دی، کاٹ دیا، جلا دیا، تو کیا استاد اس سے خوش ہوگا؟ جو اب تک اس نے کام کیا تھا سب گویا ختم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے، یہ مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ چاہے وہ زہر کھا لینے والی مثال ہو، پوری زندگی صحت کا خیال، آخر میں زہر کھا لیا، ہاں، یا استاد کو خوش رکھنے والا، یہ مثالیں اس لیے دے رہے ہیں کتاب والے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ شرک انسان کے اعمال صالحات کو کیسے ختم کر دیتا ہے، کہ جس طریقے سے مثالیں آپ کو دی جا رہی ہیں کہ پوری زندگی صحت کا خیال رکھا، ایک لمحے میں زہر کھا لیا، پوری صحت کا خیال برباد اور بیکار ہو گیا، پورے کلاس، پورے حصے، پورے سال، پورے جب تک اسکول آتا رہا استاد کا خیال رکھا، خوش رکھا، کام ٹائم پہ کیا، سبق یاد کیا، سوال و جواب صحیح کیے، جواب صحیح دیے سوالوں کے، سب کچھ صحیح نمبر اچھے لائے، استاد خوش تھا، تو آخر میں استاد کے باغ کو آگ لگا دی، صحیح ہے، تو گویا سارے تمام کا تمام اس کی محنت برباد ہو گئی۔ اسی طریقے سے کوئی انسان پوری زندگی اعمال صالحہ بجا لاتا رہے لیکن شرک کر دے آخر میں، تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ شرک کے اثرات ہوتے ہیں۔ کیا بات ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ کتاب والے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس پر مولا عز و جل کا قول وہ پیش کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں، شرک، قتل اور زہر کھانے کے مانند انسان کے تمام اعمال کو حبس کر دیتا ہے اور خدا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، کما قال عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالی کون سی آیت شریفہ میں ارشاد فرما رہا ہے؟ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 88، ہاں، ہشتاد و ہشت، جی جیسے آپ کہیں، صحیح، سمانیو سمانون عربی میں کہہ لیجیے، جیسے آپ کہیں، ٹھیک ہے، یعنی 88 آیت نمبر 88، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا فرمایا؟ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کیا فرماتا ہے؟ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے بندوں میں سے، اپنے بندوں کو جسے چاہتا ہے ہدایت، اپنے بندے کو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جن بندوں کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن وَلَوْ أَشْرَكُوا، لیکن اگر انہوں نے شرک کیا، ہاں، لَحَبِطَ، شرک کیا نہیں جو آپ کو شرک کی تعریف بتائی ہے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے ان تمام اعمال کو
حفظ کر دیا جائے گا، یعنی تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے جو اب تک انجام دیا کرتے تھے. یعنی شرک گویا اعمال صالحہ کو برباد کرنے کا ایک شے ہے، برباد کرنے کی یہ ایک ذریعہ ہے. اگر کوئی انسان اعمال صالحہ کر رہا ہے اور آخر میں وہ بعد میں آخر میں شرک کر دے تو اس کے تمام اعمال صالحہ برباد ہو جائیں گے. یعنی شرک کے نتیجے میں اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. نقطہ کے لازم مقدار باقی غدن سے انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.